السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہماری انگلش گرامر کی کلاس نمبر 3 ہے۔ اگر آپ نے کلاس 1 اور 2 ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ میرے چینل کی ویڈیوز میں جا کر وہاں سے ایزیلی دیکھ سکتے ہیں۔ تو کلاس 3 میں ہم بات کریں گے پارٹس آف اسپیچ۔ آج اس کلاس میں ہم پارٹس آف اسپیچ کو پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اسپیچ کسے کہتے ہیں۔ سمپلی بات کرنے کو ہم اسپیچ کہتے ہیں۔ فار ایگزامپل، اب جس طرح میں آپ سے بات کر رہی ہوں، اس بات کرنے کو ہم اسپیچ کہیں گے۔ اسپیچ کو ہم نے مختلف حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا۔ سو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اسپیچ کو ہم نے 8 حصوں یا 8 پارٹس میں ڈیوائڈ کیا ہے۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ 8 پارٹس کون سے ہیں اور ان کے نیمز کیا ہیں۔ اچھا اسٹوڈنٹس، اب سب سے پہلے آتا ہے ناؤن، پروناؤن، ایڈجیکٹیو، ورب، ایڈورب، پریپوزیشن، کنجکشن اینڈ انٹرجیکشن۔ سو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب ہم ان 8 پارٹس آف اسپیچ کو الگ الگ ڈیفائن کریں گے، الگ الگ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ 8 پارٹس آف اسپیچ کیا ہے، کس پارٹ میں ہم کس طرح اسپیچ کو ڈیفائن کریں گے۔ سو ڈیئر اسٹوڈنٹس، سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ناؤن۔ واٹ از ناؤن یا اسم کیا ہے؟ سو سمپلی دا ناؤن از اے نیمنگ ورڈ۔ اس کی موسٹلی یہی ڈیفینیشن کنسیڈر کی جاتی ہے اور سب سے آسان ڈیفینیشن یہی ہے، ناؤن از اے نیمنگ ورڈ۔ لیکن نیمنگ ورڈ سے کیا مراد ہے؟ کوشچن یہی آتا ہے کہ واٹ از نیمنگ ورڈ، نیمنگ ورڈ ہم کسے کہتے ہیں؟ سو بیسیکلی ہر چیز کا ایک نام ہوتا ہے اور اس نام کو ہم ناؤن کہتے ہیں۔ اگر ہم اس کی بریفلی ڈیفینیشن دیکھیں، سو ناؤن از دا نیم آف پرسن، پلیس، تھنگ اور اینیمل۔ کسی بھی چیز، جگہ یا انسان، جانور، کسی بھی چیز کے نام کو ہم ناؤن کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر علی، ہاؤس، ہارس، کیٹ، ہاسپٹل، یہ سب ناؤن کی مثال ہیں، یعنی کہ ایگزامپلس آف ناؤن۔ اگر ہم دیکھ لیں کہ یہ ایک مختصر چیز کا نام ہے، اور آپ کو دوبارہ بتا دوں، کسی بھی چیز کے نام کو ناؤن کہا جاتا ہے۔ ناؤن کو ہم نے ڈفرینٹ کائنڈس میں ڈیوائڈ کیا ہے، تو آئے اب ہم ناؤن کی کائنڈس پراپر طریقے سے پڑھ لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آتا ہے پراپر ناؤن۔ پراپر ناؤن کوئی بھی جو اسپیسیفک ناؤنس ہیں یا پرٹیکولرس ناؤنس ہیں یا کہہ سکتے ہیں خاص قسم کے اسم ہیں، ان ناؤنس کو ہم کہتے ہیں پراپر ناؤن۔ مثال کے طور پر اسلام آباد، اب یہ ایک اسپیسیفک نیم ہے تو اس کو ہم کہیں گے یہ ایک پراپر ناؤن ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور ایگزامپل دیکھتے ہیں، قائد اعظم۔ قائد اعظم محمد علی جناح از اے اسپیسیفک اینڈ پرٹیکولر نیم، تو یہ ایک پراپر ناؤن کہلائے گا۔ اگر ہم یہ کہیں کہ اسلام آباد کی جگہ ہم سٹیز کر لیں، قائد اعظم کی جگہ ہم پیپلز کر لیں، تو وہ پرٹیکولرس نیمز نہیں ہوں گے۔ اب پرٹیکولرس نیم کو ہم پراپر ناؤن ہی کہتے ہیں۔ پرٹیکولر نیم سے مراد جو نام ایک خاص نام ہو، یعنی کہ قائد اعظم ایک خاص اور پرٹیکولر نیم ہے۔ جو بھی پرٹیکولرس نیم ہوں گے وہ انہیں ہم پراپر ناؤن کہیں گے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کامن ناؤن کے بارے میں۔ ایسا ناؤن جو اسپیسیفک نہ ہو، جو پرٹیکولر نہ ہو، اس ناؤن کو ہم کامن ناؤن کہتے ہیں۔ کامن کا مطلب ہوتا ہے عام۔ کوئی بھی ایسا نام کسی بھی چیز کا، کسی بھی جگہ کا، انسان کا یا شہر کا یا کسی بھی چیز کا خاص نام نہ ہو، عام نام ہو، اس ناؤن کو ہم کامن ناؤن کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر سٹیز، کنٹریز، ہاسپٹلز، بوائز، یہ سب کامن ناؤنس ہیں۔ یہ سب کامن ناؤنس کی ایگزامپلس ہیں۔ جیسے ہم نے یہاں کہا ہے سٹیز، یعنی کہ مختلف شہروں کے نام۔ اگر ہم کسی ایک شہر کا نام لیں تو وہ مختصر نام ہوگا، لیکن ہم نے یہاں شہروں کی بات کی ہے، سٹیز کی بات کی ہے، تو وہ ایک کامن ناؤن ہے، کیونکہ شہر بہت سے مختلف شہر ہوتے ہیں۔ اور ایک اور ایگزامپل جو ہم نے کہا ہے بوائز،
بوائز بہت زیادہ بوائز ہوتے ہیں، ہم نے کسی پرٹیکولر بوائے کا نام نہیں لیا، اس لیے بوائز ایک کامن ناؤن کی ایگزامپل ہے۔ اسی طرح ایسے نام جن کا پرٹیکولر نیم نہ ہو، جن کی آئیڈینٹیفیکیشن پرٹیکولر نہ ہو، اسپیسیفک نہ ہو، وہ تمام ناؤنس کامن ناؤنس کہلاتے ہیں۔ اسٹوڈینٹس، دا نیکسٹ کائنڈ آف ناؤن از کلیکٹیو ناؤن۔ کلیکٹیو ناؤن کو ہم پڑھ لیتے ہیں کہ واٹ از کلیکٹیو ناؤن۔ کلیکٹیو مین جمع ہونا، یعنی کہ کلیکٹ کرنا، ایسی چیزیں جو مجموعے کی شکل میں ہمیں نظر آئیں وہ کلیکٹیو ناؤن کہلاتی ہیں۔ کلیکٹیو ناؤن کا مطلب ہوتا ہے ایسی چیزیں جو ایک سے زیادہ ہوں، مجموعے میں ہو، گروپ میں ہو، کلیکشن میں ہو، ان نامز کو ہم کلیکٹیو ناؤنز کہتے ہیں۔ کلیکٹیو ناؤن کی ہم ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں۔ فار ایگزامپل ٹیم، دیکھیں ٹیم از آ سنگل ورڈ، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ ٹیم سنگل پرسن کی نہیں ہوتی۔ ٹیم بہت سے لوگ مل کر جب جمع ہوتے ہیں تو ان جمع ہوئے لوگوں کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک ٹیم بن چکی ہے۔ تو مختلف ناؤنس مل کر کلیکٹیو ناؤن میں آ جاتے ہیں، جو ٹیم ایک کلیکٹیو ناؤن کہلاتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم اور ایگزامپلس دیکھنا چاہیں تو ہم کراؤڈ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ کراؤڈ میں بہت سے لوگ موجود ہوتے ہیں، وہ بھی لوگوں کا مجموعہ ہوتا ہے، کراؤڈ بھی ایک کلیکٹیو ناؤن ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم مزید ایک اور ایگزامپل دیکھنا چاہیں تو ہم نیشن کہہ سکتے ہیں۔ نیشن کا مطلب ہوتا ہے قوم۔ قوم آپ کو اور مجھے، ہم سب کو پتہ ہے کہ قوم بہت سے لوگوں سے مل کر تب ایک قوم بنتی ہے، قوم بھی ایک کلیکٹیو ناؤن کہلاتا ہے۔ اسٹوڈینٹس، اب نیکسٹ کائنڈ ہمارے پاس آتی ہے ایبسٹریکٹ ناؤن۔ ایبسٹریکٹ ناؤن کی بہت ہی انٹرسٹنگ کائنڈ ہے، کیونکہ اس کائنڈ میں ناؤن کا فزیکلی ہونا اسپیسیفک نہیں ہے۔ یہ ایبسٹریکٹ ناؤن فزیکلی اسپیسیفکس نہیں ہوتے۔ اسی طرح ایبسٹریکٹ ناؤن کو ہم نہیں دیکھ سکتے، ان کا نظر آنا آپ کے لیے ضروری نہیں ہے۔ ایسے ناؤنس جو ہمیں نظر نہ آتے ہوں ایبسٹریکٹ ناؤنس میں ہی آتے ہیں۔ فزیکلی ہم انہیں ٹچ نہیں کر سکتے، فزیکلی ہم ناؤنس کو دیکھ نہیں سکتے، لیکن یہ ناؤنس موجود ہیں، یہ ناؤنس ایگزسٹ کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل یور تھاٹس، ہمارے خیالات، کانسیپٹس، فیلنگس، ایموشنز، ہمارے جذبات ہیں، احساسات ہیں، یا ہماری سوچ وغیرہ، یہ تمام چیزیں ایبسٹریکٹ ناؤن میں آتی ہیں۔ جیسے میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں، فیئر، جوائے، یہ سب ایک ایبسٹریکٹ ناؤن ہے۔ اور مزید طریقے سے میں آپ کو سمجھا دوں، جیسے ہم نے استعمال کیا ایگزامپل کے لیے فیئر، تو فیئر کو نہیں ہم چھو سکتے، اور نہ ہی کبھی ہمیں فیئر کو ہم نے دیکھا ہے، لیکن ہم فیئر کو محسوس کرتے ہیں۔ اسی طرح ہیپینس کی خوشی کو ہم محسوس کر سکتے ہیں، صرف نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ ہم اس کو ہاتھ لگا سکتے ہیں۔ تو یہ تمام مثالیں ایبسٹریکٹ ناؤن میں ہی آتی ہیں، یہ ان چیزوں کو ہم کہیں گے ایبسٹریکٹ ناؤن۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب نیکسٹ ہمارے پاس کائنڈ ہے میٹیریل ناؤن۔ میٹیریل ناؤن کسے کہتے ہیں؟ واٹ از میٹیریل ناؤن؟ تو میٹیریل ناؤن اپنے نام سے ظاہر کرتا ہے ایسی چیزیں جو مختلف چیزوں سے مل کر بنی ہوں۔ فار ایگزامپل گولڈ، سلور، آئرن، ووڈ، یہ مثالیں ہم میٹیریل ناؤنس کو کہتے ہیں۔ لہٰذا ایسی چیزیں جو ہمیں ٹھوس حالت میں ملیں، جو ہم ٹھوس حالت میں پائی جاتی ہیں، وہ تمام چیزیں میٹیریل ناؤنس کہلاتی ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب ہمارے پاس نیکسٹ کائنڈ آتی ہے کاؤنٹیبل ناؤنس۔ واٹ از کاؤنٹیبل ناؤن؟ یہ آپ کو نام سے ظاہر ہو رہا ہے۔ کاؤنٹیبل مینس جو گنے جاتے ہوں، جن ناؤنس کو ہم ایزیلی گن سکتے ہوں، کاؤنٹ کر سکتے ہوں، وہ ناؤنس کاؤنٹیبل ناؤنس کہلاتے ہیں۔ جسٹ فار ایگزامپل ایپلس، بناناز، بکس، چیئرس، یہ آپ آسانی سے انہیں کاؤنٹ کر سکتے ہیں، تو یہ ناؤنس ہمارے کاؤنٹیبل ناؤنس کہلائیں گے۔ اسٹوڈنٹس، اسی کے اپوزٹ ایک اور کائنڈ آتی ہے جسے ہم کہتے ہیں انکاؤنٹیبل ناؤن۔ انکاؤنٹیبلس مینس
जो काउंट ना किए जाएं। अनकाउंटेबल नाउन्स को काउंट करना इम्पॉसिबल है। ऐसे नाउन्स जिसे हम काउंट ना कर सके हो, चाहे वो ज़्यादा हो या वो कम हो, लेकिन हम उन्हें काउंट नहीं कर सकते। अनकाउंटेबल नाउन्स में ऐसी चीज़ें जो हम बिल्कुल काउंट नहीं कर सकते, वो चीज़ें अनकाउंटेबल चीज़ें कहलाती हैं। मिसाल के तौर पर हम अनकाउंटेबल नाउन्स की मिसाल देखना चाहें तो इनकी मिसाल है राइस, वाटर, शुगर, साल्ट। ये एक ऐसे नाउन्स हैं जिन्हें हम हरगिज़ काउंट नहीं कर सकते, इन्हें काउंट करना इम्पॉसिबल है। तो ऐसे नाउन्स जो काउंटेबल ना हो उन्हें हम अनकाउंटेबल नाउन्स कहते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स के बारे में। सिंगुलर से मुराद है कोई भी एक चीज़। सिंगुलर मीन इससे हमें ज़ाहिर होता है सिंगल। सिंगल मीन्स बॉय, पेन, सिटी, बुक। तो ये एक चीज़ है, ये सिंगल चीज़ है, तो हम इन्हें कहेंगे सिंगुलर नाउन्स। और अगर यही चीज़ें हम एक से ज़्यादा दफ़ा काउंट करें, जैसे बॉय को हम कर दें बॉयज़, पेन को पेन्स, सिटी से सिटीज़, बुक्स टू बुक्स। अगर हम एक चीज़ के बारे में बात करें तो वो हमें सिंगुलर नाउन कहलाता है, और अगर एक से ज़्यादा हो तो हम उसे प्लूरल नाउन कहेंगे। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल, एक और एग्ज़ाम्पल हम देख लेते हैं। गर्ल देखें, एक लड़की के बारे में बात हो रही है। अगर हम यहाँ कहें गर्ल्स, यानी कि एक से ज़्यादा लड़कियाँ, तो गर्ल्स जो होगा वो हमारा प्लूरल नाउन होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच से हमने नाउन को कवर कर लिया। हमने इस क्लास में नाउन की कुछ डिफरेंट काइंड्स पढ़ी हैं, जिनमें आते हैं प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन, और लास्ट में हमने सिंगुलर एंड प्लूरल को भी कवर कर लिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच से प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव को पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई बात समझ ना आई हो या आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो तो आप इजीली मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इजी से इजी तरीके से सिखाने की कोशिश करूँगी। तो अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आपको आने वाली क्लासेस की वीडियोज़ मिलती रहे। थैंक